ایک عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو سیلاب متاثرین کی امداد کے سلسلے میں حکومت کی کاوشیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں، تو آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی وزٹ کیا ہے قصور سیکٹر، جلال پور، پیروالا، ملتان کے جو ریلیف کیمپس قائم تھے ان کا وزٹ کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک بہت اہم بات کی کہ ہر سال ریاست اس طرح کے نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف احسن اقبال صاحب کا بھی ایک بیان میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پاکستان اس طرح کے سیلاب کے بعد 30 سال پیچھے چل رہا ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے سیٹھی صاحب، لیکن جو نقصانات کا اندازہ ہے اس بار وہ اس کے لیے باقاعدہ پاک فوج کی خدمات پنجاب حکومت نے حاصل کر لی ہیں، اتنا زیادہ تخمینہ ہے۔ مین وائل برطانیہ نے بھی پاکستان کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان کیا ہے، اور بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل قبول ہے۔ آئی ایم ایف سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا جائے گا۔ ابھی تک مکمل طور پر ہم نہیں سمجھ رہے کہ جو سرگرمیاں ہیں وہ اس نقصان کے مقابل کافی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو بھی اندازے ہیں سیلاب کے، اس سے نمٹنے کی صلاحیت تو اپنی جگہ کہ کلائمیٹ سے بھی پاکستان متاثر ہوا ہے، لیکن ایفرٹس جو کی گئیں حکام کی جانب سے، آپ کو وہ لگی کہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں؟ نہیں، مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب عوام کی اتنے دکھ دیکھتے ہیں تو کیسے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جو اقدامات کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا کافی ہیں؟ سوال جو اصلی سوال ہے جو پوچھنا چاہیے اور پوچھا بھی جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہر سال یہ ہوتا ہے اور ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے، کہ کبھی پانی کم ہوتا ہے اور کبھی پانی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ فلڈ آتے ہیں ہر 2 سال کے بعد ڈوب جاتا ہے، اور یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا اور فلانا ہو گیا، اور معیشت کیسے چلے گی؟ تو کیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں؟ 4 سال وہ بیٹھا رہا، کچھ نہیں کیتا، 3 سال ہو گئے انہوں نے کچھ نہیں کیتا، کوئی ریزروائرز نہیں بنے، کوئی بند نہیں بنے، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو ذمہ داری تو لینی پڑے گی نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عوام میں غصہ ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، یہ پھٹ سکتا ہے۔ میڈیا میں غصہ ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ پھٹ سکتا ہے۔ میں نے کافی عرصے سے چپ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ان کو سمجھ آنی چاہیے سیاستدانوں کو کہ یہ دس از نو ٹائم فار کرپشن، دس از نو ٹائم فار جنکٹس، دس از نو ٹائم ٹو وزٹ، دس از ٹائم ٹو بی ود دا پیپل۔ وہ کہتے ہیں جی خوشیاں غموں میں شامل ہونا چاہیے، تو کتنے شامل ہیں؟ ایک ہیلی کاپٹر سے بہ کے چلے گئے اتنے جا کے اتنے اسپیکر لے کے تو گل کرتی ہے دس از، آپ ان کے غم میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اوپر سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ، بڑے بڑے زمیندار جو ہیں جن کے پاس کشتیاں وہ پیسے بھی چارج کر رہے ہیں جی، لوگوں کو۔ یہ روکا جائے نا، یہ پتہ کیا جائے کون ہے اور ایکشن لیا جائے۔ کیوں نہیں؟ وہ پتہ تو لگے کوئی گورنمنٹ از انوالوڈ in sorting out this mess. تو اس لیے I'm sorry, I'm angry, but this is no way for a government to behave. یعنی آپ مطمئن نہیں ہیں، حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو باقاعدہ ہمیں کیمپین دکھائی دیتی ہے جس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، کیمپس میں جا رہی ہیں، بچوں کے ساتھ بات کر رہی ہیں، اور متاثرین کو یہ یقین دلا رہی ہیں کہ آپ کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا کی بیکلیش آ رہی ہے نا جی، ہر چیز سے تصویر لگاؤ اپنی، میری کی ضرورت ہے؟ دس از نو ٹائم کہ آپ اپنی شہرت کریں، دوسرے ڈوب رہے ہیں اور آپ اپنی شہرت کی بات کریں۔ کیوں؟ unnecessary, completely unnecessary۔ عوام میڈیا کو آپ کیوں، why are you losing the media on these issues? This is not a time to promote yourself. This is the time to help the people selflessly. اور اس کی جو بنیاد میں اور بھی بہت سی خرابی آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جن کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اجناس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اور مارکیٹ میں ہم یہ سارے فیکٹرز کار فرما دکھائیں وہ ہو رہا ہے سارا کچھ جی، شارٹیجز ہوں گے، کیا تیاری ہو رہی ہے اس کی، ویٹ کراپ کا، کاٹن کا، یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ خود ہی بتا رہی تھی کہ احسن اقبال کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں اتنا نقصان ہو گیا، کیا ہو گیا، 30 سال پاکستان پیچھے چلا گیا۔ تو یہ اس قسم کے بیان دینے کا کیا فائدہ ہے یار؟ کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ اب بھیک مانگنے جا رہے ہیں دنیا سے؟ یہ اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب دنیا سے کوئی پیسے آ جائیں؟ وہ پرانے پیسے جو آئے تھے وہی آپ نے استعمال نہیں کیے جب آئے تھے، تو وہی لوگ رو رہے ہیں کہ جی وہ کہاں گئے پیسے، آپ نے پروجیکٹ بنا کے دینے تھے اور لوگوں نے کہا تھا آپ دیں گے، آپ کو تو استعمال کرنے نہیں آئے پیسے۔ تو یہ اس قسم کی ایشوز ہیں، آئی تھنک اپنے
کہ وہاں ہم نے دیکھے یہ ہو کیا رہا ہے. ہاں اور وزیر ٹھیک خزانہ جی ہے چیف منسٹر بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے سارا کچھ, بٹ آئی تھنک آپٹکس ٹھیک نہیں ہے. جو ملنا چاہیے نا, تعریف جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, وہ دوسری چیزوں کے لوگ پکڑ کے اس کی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ایک اور بھی بہت اہم ہے کہ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات جو چاہیے وہ کریں اور انفراسٹرکچر کی ترقی کو بھی تیز کیا جانا چاہیے. تو اس کے لیے ظاہر ہے حکومت کو پالیسی وضع کرنی ہوگی. مین وائل 2022 میں جو سیلاب آیا اس کے سلسلے میں وزیر خزانہ اورنگزیب کہہ چکے ہیں کہ کوئی فریم ورک ہی نہیں دیا گیا کہ آپ بحالی کے کام کیسے کریں گے یا آنے والے سیلابوں کے تدارک کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے. تو یہ ہے المیہ جس پہ ظاہر سوال اٹھ رہے ہیں اور اس پر سیٹی صاحب اسی لیے برہم ہیں کہ سیلاب میں حکومتی اقدامات کہاں ہیں جو اس سے پہلے آفات آئیں ان سے نمٹنے کے لیے کہیں کیے گئے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. صحیح ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب آپ کے سوالات شامل کریں گے. جو اردو کا قدیم گہوارہ ہے لکھنؤ, وہاں سے امت جی جو ریگولر ہمارا شو دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے سوال بھیجے, ان میں سے ایک سوال جس کو چنا گیا ہے وہ شامل کرتے ہیں. جس طرح اسرائیل ہر اسلامک ملک پر اٹیک کر رہا ہے, آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر ایک اٹیک کر سکتا ہے؟ جی عرض یہ ہے کہ بھائی صاحب ابھی حال ہی میں جو اٹیک ہوئی ہے وہ اس سے انڈیا نے جو اٹیک کی ہے پاکستان پہ, اس پہ اسرائیل کا بہت بڑی سپورٹ تھا. اور ہم کچھ عرصے سے بتا رہے ہیں کہ اسرائیلیز انڈیا میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر کے اندر بیس بنایا ہوا ہے. اب آئی بات کیوں کہ انڈیا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے یا نریندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پھر سے اٹیک کریں. تو اب اگر تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ کیا اسرائیل خود آ کے اٹیک کرے گا, وہ تو نہیں اسرائیل کرے گا, مگر انڈیا کے ذریعے اسرائیل بالکل پہلے بھی کیا اور آگے اگر کبھی ہوگی ایسی سچویشن تو یہ مل کے کریں گے جو کچھ کریں گے. مگر یاد رہے کہ کافی عرصہ پہلے, کوئی 15 سال پہلے, نیتن یاہو سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا دو ہی ہمارے دشمن ہیں, جس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا, بیکاز پاکستان ایز این ایٹامک ویپن اینڈ پاکستان ایز اے مسلم کنٹری اور اسلامک کنٹری. تو وہ تو ان کے ٹارگٹ میں تو پاکستان ہے, مگر فرق یہ ہے ان لائک ایران, پاکستان اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور اب پاکستان جس قسم کی میسائل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پاکستان کین آلسو ریچ اسرائیل. اور یاد رہے کہ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کے ساتھ پنگا نہیں لیا جا سکتا اس طریقے کا جس طریقے کے ساتھ آپ نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی دے کی ناٹ اٹیک پاکستان, بیکاز بفور اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پھل چڑھی جو ہے نا, اگر وہ پھل چڑھی چل جائے گی پھر سوچوں میں پڑنا پڑے گا. تو یہ اس لیے آئی تھنک, اور پاکستان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ٹو گیٹ انٹو دیز کوارلز اینڈ سکوابلز. دیئر نیوکلیئر ویپن از فار ڈیفینس. تو اگر کوئی اٹیک کرے گا تو دین اٹ ول بی آف دا شیلف. تو میرا خیال ہے دیز کنسیڈریشنز ول ہیو ٹو ویئ ان. یعنی امت جی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اسرائیل کے لیے وہاں جن ممالک کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے وہ آسان ہے, لیکن پاکستان اس طرح سے ترنے والا ثابت نہیں ہو سکتا, اور اسی لیے مسل ٹیسٹنگ کر لی گئی مئی کے مہینے میں. یہ ہے فرق معروضی حالات میں مختلف ممالک کے. اس کے علاوہ سمیع امریکہ سے آپ نے ایک سوال بھیجا ویڈیو کے ذریعے, جمیل خان زادہ یارمن وقار پشاور سے, ثقلین جعفری آسٹریلیا سے, یاسر علی جدہ سے. آپ کے سوالات کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ مختلف ویورز جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ وہ سوال کریں تو پلیز آپ اپنا نام بھی اسی لسٹ میں شامل کروا سکتے ہیں, اور آنے والے پروگرامز میں آپ کے سوالوں پہ بات ضرور ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.